بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر بنی اسرائیل اور یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ دو الگ قومیں ہیں، اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے، یہ الگ کیسے اور کیوں ہیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہی ہوگا کہ اسرائیل اور دنیا کے مختلف کونوں میں آباد عبرانی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہیں بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کو حضرت یوسف کی والد کے طور پر زیادہ جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا بندہ، اس لیے اس قوم کو قرآن مجید اور دیگر کتب میں قوم بنی اسرائیل کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس قوم کو اللہ نے بے حد انعامات سے نوازا، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن یہ بات نافرمان قوم تھی اور بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہودی کون ہے، ان کا یہ نام کیسے پڑا، اور انہیں یہودی کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہے آج سے 4000 سال پہلے کی، جب عراق کے بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم اور ان کے ماننے والوں کو بہت ستایا، تو آپ نے اللہ کے حکم سے مشرقی وسطیٰ کے علاقے کنعان کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسے آج کے دور میں فلسطین اور اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں کئی بار ڈالا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہر آزمائش میں کامیاب رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو دنیا کی امامت کا فریضہ سونپا جائے گا۔ یہ بات قرآن مجید کے علاوہ تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے یہودی پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، پھر بھی یہ خود کو حاکم سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں۔ یہ پوری دنیا پر حاکم ہونے کے دعویٰ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے، مگر حاکم ہونے کا دعویٰ کرتے وقت یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ایک اور بیٹے بھی تھے جو حضرت اسحاق سے بڑے تھے، یعنی حضرت اسماعیل، اور مشرقی وسطیٰ میں ہی آباد قوم عرب حضرت اسماعیل کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ قوم یہود حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، مگر حضرت اسماعیل کی اولاد کو آل ابراہیم نہیں مانتے۔ یہود کہتے ہیں کہ بس صرف آپ ہی حضرت ابراہیم کے جانشین ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور دنیا کی امامت کا وعدہ بھی بس ہمارے لیے ہی کیا گیا ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور پھر حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد بنی یعقوب یا بنی اسرائیل کہلائی ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے وعدہ شکنی کی، انبیاء کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس بات پر ان کو کئی مقامات پر لعنت و ملامت بھی کی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا، کہا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کو دیکھ کر اور اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ آل ابراہیم سے مراد بنی اسرائیل یا یہود تو ہرگز نہیں ہے۔ تو ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف قوم بنی اسرائیل یا قوم یہود ہی ایسی قوم نہیں جو حضرت ابراہیم کے شجرہ نسب سے تعلق رکھتی ہو، بلکہ قوم عرب و فلسطین کے شجرہ نسب بھی حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد نے بسیرہ کیا تھا، اور قوم عرب فلسطین یہودیوں سے کہیں زیادہ تعداد میں موجود ہے۔ اب بات رہی یہ کہ قوم بنی اسرائیل اور قوم یہود میں کیا فرق ہے، تو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو 12 بیٹے عطا کیے، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور اور قابل والد کی آنکھوں کا تارا حضرت یوسف تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا۔ آپ کے بعد میں ایک قافلے نے کنویں سے نکالا اور غلام بنا کر مصر کے بازاروں بیچ دیا، جہاں اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ مختصراً قصہ یہ ہے
کہ حضرت یوسف کی قیادت میں بعد میں حضرت یعقوب ان کے بیٹے مصر پر قیام پذیر ہوئے اور ان کی اولادیں یہاں خوب پھلی پھولی، یہاں تک کہ ان کے 12 بیٹوں کی اولادیں بعد میں 12 قبیلے بن گئی۔ تاہم بعد میں جب فرعون آیا تو ان فرعونوں نے حکمرانوں نے اس قوم پر بے حد ظلم اٹھائے، ان کی حالت غلاموں سے بھی ابتر ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کی قیادت میں یہ 12 قبیلے مصر چھوڑ کر نکلے اور اللہ کی مسلسل نافرمانی کرنے کی وجہ سے 40 سال تک صحراؤں اور جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ پھر بعد میں دوبارہ سرزمین فلسطین پر آباد ہو گئے۔ کئی 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو ایک وسیع و عریض سلطنت سے نوازا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ 12 قبیلے ایک ساتھ رہتے تھے اور یہ پوری قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا تعلق حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کے قبیلے سے تھا، اس لیے اس قبیلے کو آل یہود یا یہودا کہتے تھے۔ تاہم حضرت سلیمان کے بیٹے ایک نااہل بادشاہ ثابت ہوئے جو ان 12 قبیلوں کو اکٹھا نہ رکھ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 10 قبیلوں نے حکمران قبیلہ یعنی آل یہود سے بغاوت کر دی اور ریاست کے شمال میں اپنا الگ ملک بنا لیا جو اسرائیل کہلایا، اور جنوبی ریاست جو یہودا کہلائی جانے لگی جو آل یہودی نامی قبیلے کی زیر تسلط تھی۔ بنیامین نامی اسرائیلی قبیلے میں اسی میں ضم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد شمالی حملہ آوروں نے ملک بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر دنیا کے مختلف حصوں میں روپوش ہو گئے، جن کے بارے میں آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا کہ یہ کہاں گئے اور آج کہاں آباد ہیں۔ اب دنیا میں جتنی بھی عبرانی قوم موجود ہے یہ سب کے سب آل یہود ہیں، جبکہ قوم بنی اسرائیل کے 10 قبیلے آج تک گمشدہ ہیں۔ ہندوستان، پاکستان اور ایران و عراق میں موجود بہت سی قومیں قوم بنی اسرائیل ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہیں، مگر ان کے دعووں کے پیچھے کوئی مستند شواہد موجود نہیں ہیں جن سے یقین طور پر یہ کہا جا سکے کہ واقعی یہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ اہل یہود کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے تک یہودی نام کا کوئی لفظ موجود نہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور آپ کی قوم نے آپ کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر جب آپ واپس آئے اور آپ کی سرزنش کرنے پر جن لوگوں نے توبہ کی انہیں یہود کہا گیا، کیونکہ اس لفظ کا مطلب ہے توبہ کرنے والا۔ تاہم مسلمانوں اور یہود و نصارہ کے نزدیک پہلا نظریہ یعنی یہودی حضرت یعقوب کے بیٹے میں سے یہودا کی اولاد ہیں زیادہ مستند ہے۔ قوم یہود اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں الگ الگ ناموں سے پکارا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں۔ یعنی جہاں قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا لفظ آیا تو ان سے مراد حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے، لیکن جب یہود کا ذکر آئے تو اس سے مراد حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی اولاد ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور جب حضرت موسیٰ نے واپس آ کر ان کی سرزنش کی تو انہوں نے توبہ کی۔ اس کے دلیل یہ آیت ہے جس میں حضرت عزیر کا قصہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ کی بعثت کے بعد پیش آیا تھا۔ اس لیے اللہ نے یہاں بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کرنے کی بجائے یہود کہہ کر مخاطب کیا اور فرمایا، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔